الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. اس سورہ کا نام ہے سورۃ الانفطار. سورہ الانفطار. انفطار فطرہ سے بنا ہے. اس کی پہلی آیت میں انفطرت ہے. فطرہ کا معنی ہوتا ہے پھٹ جانا، ٹوٹ جانا، توڑ دینا. جیسے افطار اسی سے ہے، روزہ توڑ دیا. فطرہ انفطرہ مطلب پھٹ جانا، ٹوٹ جانا. قیامت کے دن آسمان کے پھٹ جانے کا تذکرہ اس سورہ کی پہلی ہی آیت میں لفظ انفطرت سے کیا گیا ہے. اسی سے مصدر ہے انفطار، اور اسی انفطار کو اس سورہ کا نام بنا دیا گیا ہے. گویا اس سورہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس سورہ میں لفظ انفطرت آیا ہے، اسی انفطرت سے انفطار ہے. انفطار کے معنی ہوتا ہے پھٹ جانا. چونکہ قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا، ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے گا، اس مناسبت سے سورہ کا نام سورہ انفطار رکھا گیا. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابتدائی دور میں، مکہ کے ابتدائی دور میں اس سورہ کا نزول ہوا تھا. اس سورہ کا خاص مرکزی مضمون قیامت کے وقوع کا تذکرہ، قیامت کے واقع ہونے کا ذکر کرنا ہے، اور قیامت کو یاد دلا کر انسان کو اس دنیا میں اچھے اعمال کرنے کی تاکید کرنا ہے. جو انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادات سے منہ چراتا ہے، اللہ کی بندگی سے جی چراتا ہے، ایسے انسان سے کہا گیا کہ کھاتے ہو اللہ کا اور گاتے ہو غیر اللہ کا. جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ. اللہ نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے، اللہ نے بہترین شکل و صورت میں بنایا بھی ہے، اور سارے اسباب و وسائل مہیا تمہارے لیے اللہ نے کیا ہے. تو اللہ کی ذات سے تم غافل کیوں ہوتے ہو؟ تمہیں تو اللہ سے لو لگانا چاہیے اور ہمیشہ اسی کی بندگی کرنی چاہیے. ورنہ سن رکھو، قیامت آئے گی، وہاں مسئلہ سب بگڑ جائے گا. چونکہ اعمال تمہارے درست نہیں ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکو گے. اذا السماء انفطرت. اذا جب، السماء آسمان، انفطرت پھٹ جائے گا. سما عربی میں مؤنث ہے، اردو میں مذکر ہے آسمان، لیکن عربی میں مؤنث استعمال کیا جلا. اذا السماء انفطر نہیں بولا، اذا السماء انفطرت. انفطرت افتعلت کی وزن پر، جیسے فعلت اسی طریقے سے انفطرت. صیغہ واحد مؤنث غائب. کیا پڑھتی ہے تم لوگ؟ فعل، فعل، فعل. فعلت، فعلت کیا ہے؟ صیغہ واحد مؤنث غائب. انفطرت صیغہ واحد مؤنث غائب. اذا السماء انفطرت. انفطرت کے معنی تو پھٹ گیا، لیکن ماضی پر، فعل ماضی پر جب اذا داخل ہوتا ہے تو معنی مستقبل کا دیتا ہے. جب آسمان پھٹ جائے گا. جب آسمان پھٹ گیا ترجمہ نہیں ابھی ہوگا، کیونکہ ابھی تو پھٹا نہیں ہے. قیامت کے دن آسمان پھٹے گا. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا.
وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، انتصرت بھی فعل ماضی مؤنث غائب، صیغہ واحد مؤنث غائب. اور جب ستارے جھڑیں گے، ٹوٹ پڑیں گے. آسمانی دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں سے سجایا ہے، جگمگایا ہے. کمکم اور بجلی کی طرح جگمگا رہے ہیں ستارے. قیامت کے دن بے نور ہو جائیں گے، اس کی روشنی چھین جائے گی، بلکہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر وہ بھی جھڑ پڑیں گے، گر پڑیں گے. جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے. کواکب کوکب کی جمع، کوکب ستارہ، کواکب ستارے جمع ہے. کواکب کاف واو الف کاف با، کیا ہوا؟ ستارے. اس کا واحد کیا ہے؟ کوکب، کاف واو کاف با، کوکب. کوکب مطلب ایک ستارہ، کواکب بہت سارے ستارے. اور جب ستارے جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، بہار کون ہے؟ بنگال والا بہار. ہاں، بہار بحر کی جمع ہے، بہار بحر کی جمع ہے. بحر مطلب دریا اور سمندر، ٹھیک ہے. اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا. فجرت، جب سمندر بہہ پڑیں گے، دریا کا جو پانی اندر میں تھا اس کے اندر اچھال پیدا ہوگا اور باہر نکل آئے گا. کیسے؟ سیلاب کبھی دیکھی ہو؟ جب سیلاب ہوتا ہے تو دریا کی جو دیواریں ہوتی ہے، ساحل سمندر، اسے بھی توڑ پھوڑ دیا جاتا اور پانی اچھل کے باہر چلا آتا. یعنی اس کے اندر کوئی باؤنڈری نہیں رہ پاتی ہے، پانی جدھر چاہتا ادھر چلا جاتا ہے. نتیجے کے طور پر تباہی مچا دیتا ہے. کیا فرمایا؟ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، بہار بحر کی جمع، واحد کیا ہے؟ بحر، بحارہ بحر. بحر مطلب دریا سمندر، اور بہار بہت سارے سمندر. دنیا میں 3 حصہ ابھی بھی پانی ہی ہے نا. ایک حصہ زمین ہے. اتنا پانی ہے، جب اس پانی میں اچھال آ جائے گا، سمندر کے پانی سب باہر چلے آئیں گے، کیا حال ہوگا؟ اندازہ لگاؤ. اس سے پہلے پڑھ چکی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت برپا کرے گا تو پہاڑوں کا کیا حال ہوگا؟ ریزہ ریزہ، چورا چورا ہو جائے گا. فائدہ کیا ہوگا اور نقصان کیا ہوگا؟ جب وہ گرد و غبار کے مانند ہے، کتنا پہاڑ ہے، سب پہاڑ کی حالت ویسی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب سمندر میں اچھال پیدا ہوا، اس کا پانی باہر آ گیا، تو اس پانی کے بہاؤ میں پہاڑ کا ملبہ جو ریزہ ریزہ شکل میں ہے، اسے پھر بہا کے لے آ جائے گا. کہاں ڈالا جائے گا؟ سمندر اور دریا کے گڈھوں میں. وہاں سے پانی باہر نکل آئے گا اور پہاڑ کی اونچائی، لمبائی، چوڑائی جو چیز ہے اس کو ملبہ کی شکل میں اس پانی کے ذریعے سے دریا اور سمندر میں بہا کے پہنچا دیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ قاعًا صفصفا، پوری روئے زمین ہموار مسطح زمین بن جائے گی. کوئی ابڑی کبڑی نہیں ہوگی، کوئی نشیب و فراد نہیں ہوگا، کوئی اونچا نیچا کچھ نہیں ہوگا. پہاڑ کی بلندی بھی ختم، مکانات بھی ختم، سارے بلڈنگیں ختم. یہ ساری چیزیں اس پانی کے بہاؤ کے نتیجے میں کہاں چلے جائیں گے؟ دریا اور سمندر کے گڈھوں میں. اب دریا اور سمندر بھی مل جائیں گے. ایک حصہ زمین ہے، ابھی 3 حصہ پانی ہے، سارا حصہ زمین بن جائے گا. اس زمین پر کیا ہوگا؟ قیامت قائم ہوگی. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، قرآن نے کہا کیا ہم نے زمین کو زندہ مردہ دونوں کے لیے کافی نہیں بنایا؟ ابھی کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کتنے لوگ پیدا ہوں گے؟ ان تمام کے لیے زمین کافی ہے. مر کے اسی زمین میں گئے،
پھر اسی زمین سے اٹھائے جائیں گے اور اسی زمین پر میدان محشر قائم ہوگا اور یہیں سب کو حساب کتاب چکانا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب پہاڑ کو کیا ہے، اور جب دریا کو بھڑکا دیا جائے گا، مطلب اس کے پانی کے اندر اچھال پیدا ہوگا اور پانی باہر کی طرف نکل آئے گا، اس کی ساری باؤنڈریاں ٹوٹ جائے گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبور قبر کی جمع، قبر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیو کبھی قبرستان تو قبر کبھی دیکھی ہو؟ نہیں۔ قبر کی زیارت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کس کو؟ عورتیں بھی کبھی کبھی قبر کی زیارت کر سکتی ہے، محرم کے ساتھ جا سکتی ہے، جنازہ میں نہیں جا سکتی ہے، الگ سے قبر کی زیارت کرنا چاہیے۔ كُنْتُ نُهِيتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ الدُّنْيَا كَمَا قَالَ، میں پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب تم قبر کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبر کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، آخرت یاد آتی ہے۔ کہا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبر کو اکھیڑ دیا جائے گا، مطلب کیا ہوگا؟ قبور قبر کی جمع، 1 2 3 4 باتیں ہیں۔ کیا ہے؟ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے جھڑ جائیں گے، جب دریا کو کیا بھڑکا دیا جائے گا، اور جب قبر کو اکھیڑ دیا جائے گا، اکھاڑ دیا جائے گا۔ پہاڑ کہاں سے آئے گی جس میں؟ یہاں تو پہاڑ نہیں ہے۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، تین چیزیں ایسی ہیں اس میں جو قیامت کے پہلے مرحلے میں، ایک قیامت کے دوسرے مرحلے میں 2 بار سور پھونکا جائے گا۔ سور پھونکنے والے فرشتے کیا نام ہے؟ ہاں زور سے بولو نا۔ اسرافیل۔ ہاں، اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں سور لیے ہوئے آسمان کی طرف اللہ کے فرمان کے انتظار میں دیکھ رہے ہیں، حکم ملے گا پھونک دیں گے، جہاں پھونکا ختم۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے پر مأمور ہیں۔ ایک بار وہ سور پھونکیں گے تو دنیا کا سارا نظام بدل جائے گا، آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا، دریا کو بہکا دیا جائے گا، ستارے بھی جھڑ جائیں گے، وہ سارے مکانات اور بلڈنگ سب ختم۔ پھر اس کے بعد جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو قبر کے اندر جو مردہ پڑے ہوئے ہیں، زمین کیا کرے گی؟ اس سے پہلے پڑھ چکی ہیں، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین اپنے اندر کی چیزوں کو نکال کے باہر کر دے گی، زمین خالی ہو جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا، جھنجھوڑ دیا جائے گا، ہلا دیا جائے گا، تو زمین کیا کرے گی؟ اپنے اندر کے خزانے کو باہر کر دے گی۔ وہاں زمین کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ باہر، بطور خاص انسان۔ اب انسان دیکھ کر کہے گا ارے اس زمین کو کیا ہو گیا؟ وقال الانسان ما لا، پڑھ چکی ہے، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا؟ اب زمین بتائے گی، اپنی خبر بتائے گی، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے پھٹ جا، اپنے اندر کی ساری چیزوں کو باہر پھینک دے اور تو خالی ہو جا، تو میں نے وہ کام کر لیا۔ تو 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، پہلا سور میں سب ختم، اور دوسرے سور پھونکنے میں سارے انسان و جنات جمع ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے، قبر سے نکل جائیں گے اور میدان محشر میں حاضر ہیں۔ میدان محشر کہاں ہے؟ محشر کا میدان کہاں ہوگا؟ حشر کا میدان آسمان میں کی دنیا میں؟ کہاں پر؟ ہر جگہ، پوری دنیا میدان محشر ہے۔
جو زمین ہے اسی زمین پر قیامت قائم ہوگی اور سب لوگ یہی جمع ہوں گے، شروع سے لے کے آخر تک جتنے لوگ پیدا ہو چکے اور ہو رہے ہیں ہوں گے قیامت تک سب جمع۔ اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے سنیے، علمت نفس ما قدمت واخرت۔ جب قبر کو اکھاڑ دیا جائے گا اور قبر سے مردے نکال دیے جائیں گے تو انسان کا حال کیا ہوگا؟ علمت جان لے گا، نفس ہر شخص، کیا؟ ما قدمت اس چیز کو جو اس نے آگے بھیجا، واخرت اور اس چیز کو جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ انسان دنیا میں بے خبر ہے، خاص توجہ نہیں دیتا ہے، سوچتا بھی نہیں، غور و فکر بھی نہیں کرتا ہے۔ مرنے کے بعد جب قبر سے نکالا جائے گا، اب وہاں دیکھا جائے گا کہ انسان کے کون سے اعمال کام آئیں گے۔ تو اس وقت میں قرآن کہتا ہے ہر شخص اس چیز کو جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا تھا اور اس چیز کو بھی جانے گا جو اس نے پیچھے چھوڑا تھا۔ آگے بھیجنے سے مراد اچھا یا برا عمل جو آپ نے کیا ہے، آگے بھیج دیا، وہ اچھا برا عمل آپ کے سامنے آئے گا۔ اچھا یا برا عمل جو آپ پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں، اپنی نسل میں اپنی اولاد کو سکھا کے آئے ہیں، جو اچھا کام کرنا چاہے تو نہیں کیا، چھوڑ دیے، یا اپنی اولاد کو چھوڑ کے آئے، زمین و جائیداد چھوڑ کے آئے، وغیرہ ذالک۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال کو بھی دیکھے گا اور اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے اعمال کو بھی دیکھ لے گا۔ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں وہ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی خیر اور برائی، اچھائی برائی، خیر یا شر کا کوئی کام اچھا ہو یا برا، چھوٹا سے چھوٹا آپ نے کیا ہوگا سب وہاں دکھائی دے گا، کوئی چیز چھپے گی نہیں۔ کتنی بدماشی کی ہو، کتنے اچھے اعمال کیے ہو، کیا گناہ کیے، کیا ثواب کیے، کتنا تہجد پڑھا، کتنا کیا کیے، وہ ساری چیزیں آپ کے نام اعمال میں ریکارڈڈ ہیں اور آپ کو دیا جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے گا ہم یہ سب کیا تھا، یہ کیا اور وہ کیا، اچھا بھی کیا برا بھی کیا، ہاں ساری چیزیں آپ کے سامنے۔ کیا کہا؟ علمت نفس ما قدمت واخرت۔ ہر شخص انسان جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ آگے بھیجنے سے مراد اچھا برا جو بھی عمل کیا وہ آگے ہے، اور جو پیچھے چھوڑا اس سے مراد یہ ہے کہ نیک کام کرنا چاہیے تھا آپ نے کہ چھوڑ کے چلے، اس کا بھی افسوس ہوگا۔ دوسرا، آپ نے اپنے بعد اپنے پیچھے اچھی اولاد چھوڑی ہے، اچھے رشتہ دار چھوڑے ہیں، آپ نے کسی کو سکھلایا ہے، صحیح چیز سکھلائی ہے تو صحیح چیز آپ نے چھوڑ کے اس کا ثواب ملے گا۔ بری چیز کسی کو سکھلائی ہے تو برائی کا بدلہ بھی آپ کو وہاں ملے گا۔ تو انسان دیکھ لے گا ہم نے کتنا اچھا کیا اور کتنا برا کیا، آگے کیا کیا، پیچھے کیا کیا، سب مشاہدہ اور معائنہ میں ہوگا اور اسی اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ یہ 5 آیتوں میں قیامت کا تذکرہ کرنے کے بعد اب انسان کو کیا کہہ رہا ہے اللہ سوچیے، آپ بھی اس میں شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں، قیامت تک سارے انسان شامل ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، ما غرک، غرہ مطلب دھوکہ میں، کس نے تم کو دھوکہ میں ڈال دیا، بربک الکریم، اپنے معزز رب سے متعلق، کرم فرمانے والے اپنے رب کے بارے میں کس نے تمہیں دھوکہ میں ڈال دیا۔ اللہ نے کرم کیا، دنیا میں آئے، اللہ نے کرم کیا، سارے اسباب وسائل دیے، اللہ کرم ہوا، صحت و تندرستی بخشی، اللہ نے کرم دیا، کرم کیا، دنیا کی ساری سہولیات و آسانیاں ہمیں عطا کر دی۔ کہا جس اللہ نے آپ کو یہ ساری چیزیں دی ہیں اس اللہ کی یاد سے آپ غافل کیوں ہیں؟ اللہ کی بندگی کرنے سے آپ کیوں اپنے آپ کو بچائے روکے رکھتے ہیں؟ اللہ کی بندگی میں دل کیوں نہیں لگاتے؟ اللہ کی عبادت میں کیوں نہیں جڑتے؟ اللہ سے لوگ کیوں نہیں لگاتے؟ کس چیز نے اللہ سے غافل کر دیا ہے؟
ایک انسان کو چاہتا ہے اس کی ساری باتیں مانتا ہے، ایک انسان اللہ کو چاہے گا اس کی بات کیوں نہیں مانتا ہے؟ تو کہا کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے تمہارے کرم کرنے والے رب سے متعلق؟ اللہ تمہارا رب ہے، وہ بڑا کرم کرتا ہے، اس کرم کا نتیجہ ہے کہ انسان کو اللہ نے بہترین شکل و شباہت میں پیدا کیا، کہ اس کا تذکرہ بھی ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے خلقہ پیدا کیا، کا تم کو، جس نے پیدا کیا تم کو، فسواک پھر اس نے ٹھیک ٹھاک کیا تم کو، فعدلک پھر اس نے معتدل بنایا، بہترین بنایا، عدل و انصاف کے ساتھ بنایا۔ برابر کیا، ٹھیک ٹھاک کیا، مٹی کا پتلا بناتے اس کو ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں نا، ہاں، فعدلک پھر اس نے معتدل بنایا، اعتدال کے ساتھ تمہیں پیدا کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا اس نے اس میں تمہاری ترکیب کر دی، اسی صورت میں بنا دیا۔ کیا مطلب؟ اپنے رب کریم سے کس نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ جس رب نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں ٹھیک ٹھاک کیا، تمہیں معتدل بنایا، اور جس شکل میں اس نے چاہا تمہاری ترکیب کر دی، فی ای صورت، جس صورت میں چاہا، ما شاء جو چاہا، رکبک ترکیب کر دی یعنی بنا دیا۔ یہاں پیدائش کا ذکر ہے تو کریم کا لفظ کریم ہے، لیکن جہاں علم کا ذکر ہے، جس نے علم عطا کیا قلم کے ذریعے سے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کریم کے بالمقابل اکرم بیان کیا گیا ہے۔ یاد ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے کہ آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھلایا ہے۔ صرف پیدائش کا تذکرہ ہے تو کریم کہا، جب قلم سے علم سکھانے کی بات ہے تو اکرم کہا، سب سے بڑا کرم کرنے والا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے کسی کو علم سیکھنے کا موقع عطا فرمایا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے خاص کرم سے ہمیں علم سیکھنے کا موقع فراہم کیا، اس کی توفیق بھی ہے۔ پھر فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں چاہا اس نے پیدا کر دیا۔ دیکھیے بچہ بچی کبھی ماں کی شکل کے ہوتے ہیں، کبھی باپ کی شکل کے ہوتے ہیں، کبھی ددیال میں کسی کی شکل کے ہوتے ہیں، کبھی ننیال کسی کی شکل میں ہوتے ہیں، پورے طور سے کسی کی شکل ملتی نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ملتا ہے، کچھ ملنا جلنا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ماما پر گیا، یہ خالہ پر گئی ہے، یہ اپنے امی پر آئی ہے، یہ بالکل باپ کا نقشہ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ کبھی بتائیں گے۔ بچے بچیاں باپ کی شکل میں کیوں ہوتے ہیں اور ماں کی شکل میں کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجہ حدیث میں بیان کی، انشاءاللہ اس کی تفصیل کبھی بتائیں گے۔ کیا فرمایا؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر اس اللہ نے جس صورت میں چاہا انسان کو ترکیب دے دیا، بنا دیا۔ دنیا میں بے شمار مخلوقات ہیں، سارے مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق انسان ہے، جسم کے اعتبار سے بھی، مقام منصب کے اعتبار سے بھی، درجہ کے اعتبار سے بھی۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو سب سے زیادہ مکرم بنایا، با عزت بنایا۔ اور کہ اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہترین شکل میں پیدا کیا ہے۔ انسان کی سب سے اچھی شکل ہے، جسمانی اعتبار سے اچھی بناوٹ ہے،
تو انسان کو اللہ کا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے. جی بولیے. تو انسان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، مگر حال یہ کہ انسان اللہ کی یاد سے غافل بنا ہوا ہے. اچھا، کلا ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جھٹلا دے ہو. کذب یکذب تکذیب، جھٹلانا. تم جھٹلا دے ہو بالدین، بدلے کے دن کو. بدلے کے دن مراد قیامت کے دن. تم دنیا میں غفلت اس لیے کرتے ہو کہ اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہو، بلکہ تم جھٹلاتے ہو قیامت کے دن کو یا بدلے کے دن کو. حالانکہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تم پر حفاظت کرنے والے ہیں، نگراں ہیں. کون ہے نگراں؟ اللہ تو نگراں ہی. انسان کے ساتھ اللہ نے نگرانی کرنے کے لیے فرشتوں کو بھی رکھ دیا ہے. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو جنات وغیرہ سے انسان کو بچائے رکھتے ہیں، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں، 4 فرشتے ہیں انسان کے ساتھ. 2 فرشتے صبح سے لے کے شام تک رہتے ہیں، اور 2 فرشتے شام سے لے کے صبح تک رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. دائیں بائیں انسان کے دونوں کندھے پر اللہ کے 2 فرشتے ہیں. انسان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اسے نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں. تو 2 فرشتے صبح سے لے کے شام تک. پھر ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، 2 فرشتے صبح شام سے لے کر صبح تک. 4 فرشتے گویا لکھنے والے ہیں. علاوہ اس کے حفاظت کرنے والے فرشتے انسان کے ساتھ ہیں. اگر اس کی بات پر فرشتے معمور نہ ہو، متعین نہ ہو، تو شیطان اسے کبھی بھی، جنات اسے کبھی بھی دھکا مار کے گرا سکتا ہے، کیونکہ وہ دکھتا نہیں ہے، آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہے، مطلب نکال کے بھاگ جائے گا. تو چونکہ انسان کے ساتھ فرشتے ہیں، فرشتوں کے ڈر سے جنات اور شیطان انسان کو زیادہ کچھ نہیں کہتے. ہاں، اگر کوئی انسان اپنے آپ کو شیطان کے منہ میں ڈال دے تو ایک الگ سی بات ہے. شیطان کو خوش کرنے والے اعمال کر اس سے دوستی کرے اور اس کی حرکتوں کے ساتھ میں رہے، ایک الگ سی بات ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یقیناً تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے، تمہارے عملوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، تمہاری باتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، تمہارے جسم کی حفاظت کرنے والے ہیں، تمہارا خاص خیال کرنے والے فرشتے حفظہ کہلاتے ہیں. کرامن کاتبین، کرام مطلب باعزت، معزز، بزرگ. کاتبین کاتب کی جمع، کاتب لکھنے والا. یہ معزز فرشتے ہیں جو انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں، انسان کی منہ سے نکلنے والی باتوں کو تحریر کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، ضبط تحریر میں لاتے ہیں. تو انسان جو کچھ کرتا ہے اور جو کچھ بولتا ہے، اس کی آڈیو اور ویڈیو فرشتے دونوں تیار کر کے رکھے. ہماری جتنی باتیں ہیں یہ دنیا میں گشت کر رہی ہے، گردش کر رہی ہے فضاؤں میں، ٹھیک ہے. آج بھی سائنسی دور نے اس چیز کو ثابت کر دیا. علاوہ ازیں فرشتے اللہ کی جانب سے مامور ہیں، متعین ہیں، جو اس کام کو کرتے ہیں، لکھتے ہیں. ہم کیا بول رہے ہیں اس کو بھی لکھتے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں اس کو بھی لکھتے ہیں. گویا آڈیو بھی ہے اور ویڈیو بھی. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کل قیامت کے دن انسان اس چیز کو پائے گا اپنے سامنے حاضر جو اس نے عمل کیا تھا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی خیر یا شر کا کام کیا ہوگا آپ سامنے دیکھیں گے، لکھا ہوا بھی ہے، اور کس حالت میں، کس وقت میں، کس صورت میں، کس چیز کے ساتھ کون سا عمل کیا ہے، پورا فلم تیار ہے. ہلکا سا کرسر کمپیوٹر پہ ڈالو، کلک کرو، وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اچھا، کرامن کاتبین،
کرامن بزرگ معزز باعزت، کاتبین لکھنے والے، یہ فرشتے بزرگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کا اچھا عمل کسی کو لکھ دیا اور کسی کا برا عمل کسی کے نام اعمال میں درج کیا، ایسا نہیں ہے، بزرگ انسان ہیں، وہ بزرگ فرشتے ہیں، عزت دار فرشتے ہیں، وہ گھس خور نہیں ہیں، وہ کھلا پلا کر کے ادھر سے ادھر نہیں کر دیا جائے گا کہ دو گھس دے دیا، گناہ بھی کیا تو لکھا نہیں، اور نہیں تو کسی اور کا گناہ میرے میں لکھ دیا یا میرا گناہ کسی اور میں لکھ دیا، ایسا نہیں ہے۔ کرامن بزرگ ہے، باعزت ہے، کاتبین وہ لکھنے والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، علم یعلم مطلب جانتا ہے، یعلمون جانتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے۔ کون سا صیغہ ہے یعلمون؟ کون سا فعل ہے اور کون سا صیغہ ہے؟ ٹھیک ہے، فعل مضارع ہے، صیغہ بتائیے۔ یفعلان یفعلون پڑھی ہے، یضربو یضربان یضربون نہیں پڑھے ہو؟ ہاں، فعل مضارع ہے اور جمع غائب ہے، یفعلون کے وزن پر، ینصرون کے وزن پر، یکتبون کے وزن پر۔ یعلمون وہ جانتے ہیں، وہ سب فرشتے جانتے ہیں، ما جو تفعلون کرتے ہو۔ تفعلون کون سے کا ہے؟ تفعلون کون سے کا کون فعل؟ غائب کیسے ہو جائے گا؟ تم کو لگتا ہے تم لوگ گرامر میں کچھ نہیں جانتی تب؟ ہاں، تفعلون جو تم کرتے ہو، وہ کرتا ہے، تم کرتے ہو، میں کرتا ہوں، تین ہی ہے، پھر کیا ہوا؟ تفعلون مطلب کیا ہوا؟ تم لوگ کرتے ہو، مطلب صیغہ جمع حاضر، فعل مضارع، تو یفعلون یعلمون، یعلمون صیغہ جمع غائب فعل مضارع، اور تفعلون صیغہ جمع حاضر، دونوں معروف ہے، یعنی وہ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے۔ یعلمون یہ فرشتے جانتے ہیں، ما تفعلون جو کچھ تم کرتے ہو۔ اچھا، اب انسان جب کر لیا، فرشتے اسے جان رہے ہیں اور اپنے علم کی بنیاد پر اسے لکھ بھی رہے ہیں اور اس کی فلم بھی تیار کر رہے ہیں، تو انسان جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت پہنچے گا، اس کے سامنے نام اعمال ہوگا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ کتاب لو، نام اعمال پڑھو، اپنے بارے میں حساب لگا لو کہ جنتی ہو کہ جہنمی ہو، دائیں طرف جاؤ کہ بائیں طرف جاؤ گے۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ ان الابرار لفی نعیم، ابرار نیک لوگ ہیں، نعیم نعمتوں والے ہیں، یقیناً جو نیک لوگ ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے۔ جنت کا ایک نام گویا نعیم بھی ہے، نعمتوں سے پر ہے اس لیے وہ نعیم ہے، تو جو نیک لوگ ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے یعنی جنت میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، فجار فاجر کی جمع، فاجر مطلب گنہگار، اور یقیناً جو فسق و فجور کرنے والے ہیں، گنہگار ہیں، لفی جحیم وہ جہنم میں ہوں گے۔ نعیم جنت اور جحیم جہنم، اچھے لوگ جنت میں اور برے لوگ جہنم میں۔ اچھا، اس کے بعد کیا فرمایا؟ یسلونہا، یسلونا کون سے کہا ہے؟ حاضر میں مذکر میں تا رہتا ہے شروع میں، ٹھیک ہے، اور غائب میں یا رہتا ہے، یاد رکھو، یسلونا اور تسلونا فرق نہیں ہے، یسلونا ہا، یسلونا ہا، یہ سب داخل ہوں گے ہا اس میں یعنی جہنم میں۔ ضمیر متصل سے ہے نا اٹیچ؟ ہاں، یہ ضمیر متصل نہیں ہے، کیا ہے ضمیر؟ ضمیر بارز ہے، الگ سے ضمیر اس میں، ہاں الگ ہے نا۔ یسلونہا یوم الدین، یہ لوگ داخل ہوں گے اس میں، جہنم میں، قیامت کے دن، فیصلے کے دن۔
ٹھیک ہے. وما هم عنها بغائبین، اور وہ نہیں ہے وہ سب انہا اس سے یعنی جہنم سے، بغائبین غائبین مطلب کیا ہوگا؟ وما هم عن الجحیم بغائبین، یہ لوگ جہنم سے غائب ہونے والے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جیل میں ڈالا گیا، جیلروں سے سیٹنگ کر لیا، کھلا پلا کے بھاگ آئے، یا دیوار چھلانگ کر کے بھاگ آئے، دیوار توڑ کے بھاگا ہے، تالا توڑ کے بھاگا ہے، کچھ کھلا پلا کے بھاگ نہیں ہے. جو انسان جہنم میں چلا گیا وہاں غائب نہیں ہو سکے گا، بھاگ بھی نہیں سکے گا، مر بھی نہیں سکے گا. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے؟ اس صورتحال ہے کہ جہنم میں انسان بار بار موت کو بلائے گا، یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک. مالک کون ہے؟ جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے. اے مالک، اپنے رب سے کہیے کہ ہمیں موت دے دے. جہنمی انسان داروغہ جہنم سے کہے گا اپنے رب سے کہیے کہ ہمیں موت دے دے. بہت دن کے بعد خبر آئی کہ مرنا ہے، ایک موت کو مت بلاؤ، بدو صبوراً کثیرہ، بہت زیادہ موت کو بلاؤ تب بھی تمہیں موت آنے والی نہیں ہے. فرمایا اور یہ لوگ اس جہنم سے غائب ہونے والے نہیں ہیں. پھر فرمایا وما ادراک ما یوم الدین، قیامت کے دن یہ لوگ، بدلے کے دن یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. فرمایا بدلے کا دن کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم؟ آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے بدلے کا دن، حساب کتاب کا دن کیا ہے، کیا معلوم؟ پھر فرمایا ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کیا معلوم کہ بدلے کا دن کیا ہے. دو بار انسان کے توجہات کو مبذول کرنے کے لیے، مائل کرنے کے لیے کہا کہ غور سے سنو، تمہیں پتہ ہے جہنم کیا چیز ہے؟ تمہیں کو کیا پتہ کہ قیامت کے دن کیا ہے، بدلے کے دن کیا ہے؟ انسان تو سوچتا ہم بڑا اختیار والا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی انسان کسی انسان کی طرف سے کچھ کام نہیں آئے گا. کوئی انسان کسی انسان کا کام آنے کا اپنے پاس اختیار نہیں رکھے گا. تھوڑا سا کام کر دیں آپ کا، کچھ نہیں کر سکیں گے. لا یملک، لا تملک نفس، کوئی انسان مالک نہیں ہوگا، لنفس کسی انسان کے لیے، شیئا کچھ بھی، یعنی کسی بھی معمولی مدد کرنے کا اختیار بھی انسان کے پاس نہیں ہوگا. وہاں کچھ لینے دینے کی بات کرے گا انسان نہیں کر سکے گا. بھائی ذرا سا ایک نیکی دے دو نا، نہیں. ماں ذرا میرا تھوڑا ساتھ دے دو نا، کچھ نہیں. اس دن کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. آئے گا اس کے بعد، اس سے پہلے آنے والا ہے ایک سورہ کے بعد. کیا ہے؟ اس دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی بچوں سے بھاگے گا. کیوں؟ کہ شاید اس کو ضرورت پڑے گی، بھائی ایک نیکی دو نا، امی ایک نیکی دیجیے نا، بابا ایک نیکی دیجیے نا، گھٹ رہا ہے، ایک ہی نیکی میں مسئلہ حل ہو جائے گا. تو سب ایک دوسرے سے بھاگنے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر انسان اپنی حالت میں پریشان ہوگا، کسی کو کسی کی طرف جھانکنے کی توفیق نہیں، نوبت نہیں آئے گی. تو کوئی انسان وہاں کسی انسان کا ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا. پھر کیا ہوگا؟ والامر یومئذ للہ، اور آج کے دن سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہوگا. ساری ملکیت کس کی ہوگی؟ اللہ کی. اسی کو اللہ نے فرمایا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ کی جو تنہا ہے اور بڑا قہر کرنے والا، غلبہ والا ہے. قیامت کا تذکرہ جب کیا ہے وہاں پر رحم و کرم کا ذکر نہیں ہے، وہاں غفور و رحیم کا تذکرہ نہیں ہے، رحمان و رحیم کا ذکر نہیں ہے، وہاں قہار جبار کا تذکرہ کیا. کیوں؟ کوئی انسان قیامت کو ہلکا میں نہ لے، دیکھا جائے گا قیامت میں جو ہوگا.
بولا قیامت میں کسی کی بادشاہت، کسی کی حکمرانی نہیں چلے گی، کوئی منمانی بھی نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کو بچانا چاہے گا تو بچا بھی نہیں سکتا ہے، کوئی کسی کو کچھ نقصان سے محفوظ رکھنا چاہے کچھ نہیں کر سکتا، کسی کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں۔ یوم لا تملک نفس لنفس، کسی انسان کو کسی انسان کے کچھ کام آنے کی طاقت ہی نہیں ہوگی۔ اس دن سارا معاملہ کس کا ہوگا؟ والامر یومئذ للہ، آج کے دن سارا کا سارا معاملہ اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ مطلب کیا ہوا؟ اس پوری سورہ میں انسان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں تمہیں زندگی بخشی ہے، بہترین شکل و صباحت میں پیدا کیا ہے، جسم کے حصے بھی بڑے اچھے انداز میں بنائے ہیں، سر سے لے کے پیر تک صحیح سالم بنایا ہے، تمہارے کھانے پینے کا اللہ نے بندوبست بھی کیا ہے، تعلیم و تربیت کا اللہ نے انتظام بھی کر دیا ہے، بہترین خوشگوار ماحول بھی تمہیں اللہ نے عطا کر دیا ہے، آسمان کے سائے کے نیچے اور زمین کے اوپر میں تم رہتے ہو، ساری سہولیات تمہارے پاس ہیں، پھر بھی تم اللہ کو فراموش کر بیٹھے ہو اور دنیا میں ادھر ادھر تاک جھانک کرتے ہو، شیطان کے کہنے پر تم بھٹکتے ہو، گمراہی کے کام کرتے ہو، برائی کے اندر ملوث ہو۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اس سے تم کو غافل نہیں ہونا چاہیے، اس کی نگہبانی میں تمہیں رہنا ہے، اس کی نگرانی میں تم کو رہنا ہے، اسی کے آگے تمہارے پاس، اسی کے سامنے تم کو جھکنا ہے، اسی سے تم کو لو لگانا ہے، کبھی بھی اس سے غفلت نہیں برتنا ہے۔ اگر غفلت کرو گے، غافل ہو جاؤ گے تو تم کو شیطان بھٹکا دے گا، بہکا دے گا اور وہ جہنم میں لے جا کر ڈھکیل دے گا۔ اس لیے جہنم میں بچنے کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے شیطان سے رشتہ ناطہ توڑو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ ناطہ جوڑو۔ یقین کر لو کہ اگر تمہارے اندر یہ بات آتی ہے، شیطان بولتا ہے ارے مر کے مٹی میں مل جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، کون بولتا قیامت قائم ہوگی اور کون بولتا اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے، اس سے چکر مت پڑو۔ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، صحیح شکل و صورت عطا کی ہے، معتدل بنایا ہے، تمہیں ٹھیک ٹھاک بھی کیا ہے، اس اللہ کی جانب سے تمہارے حرکات و سکنات کو، تمہاری بولی کو اور تمہارے کام کو لکھنے کے لیے اللہ کے فرشتے تم پر متعین و مقرر ہیں۔ وہ فرشتے کھانے پینے والے نہیں ہیں، وہ فرشتے رشوت خور نہیں، سود خور نہیں ہیں، وہ فرشتے باداب تک کرامن کاتبین ہیں۔ وہ فرشتے کیا ہیں؟ بزرگ ہیں، قابل احترام ہیں، قابل اعتبار ہیں، صاحب تکریم ہیں، تعظیم و تکریم کے لائق ہیں اور بڑے اچھے انداز میں وہ لکھتے ہیں۔ اس میں کسی پر کسی قسم کا ظلم نہیں کرتے، جو دیکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، جس کا علم یقین اس کے پاس ہوتا ہے اسی کو لکھتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی لکھی ہوئی تحریر کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہارے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ تم اچھے اعمال کر کے آئے ہو، تمہارا نامہ عمل تمہیں بتائے گا کہ تمہارے نامہ عمل اچھے کاموں پر مشتمل ہے زیادہ، چلو جنت میں چل دو۔ اور اگر یہ نام عمل بتا دے گا کہ اس میں تو برے اعمال زیادہ ہیں، تم شیطان کو خوش کیا تھا، اللہ کو ناراض کیا تھا، شرک و بدعت کے کام کیا تھا، تو سنت سے کنارہ کشی اختیار کی تھی، چلو جہنم میں۔ پھر انسان جہنم میں جائے گا، سوچے گا بھاگ جائے، ادھر ادھر ہو جائے، کہ بھاگنے والا کوئی حساب نہیں ہے۔ اس لیے کل قیامت کے دن کوئی کسی کو بچانا چاہے گا، چلو بچا لیں گے، فلاں کام کرو ہم دیکھ لیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے تم سے لڑ کے جنت میں لے آئیں گے۔ کسی پر وشواس اور بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنا کام چاہیے، کیونکہ کل قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ ماں باپ بچے اولاد کے کام آئیں گے، نہ اولاد ماں باپ کے کام آئیں گے، نہ میاں بیوی کے، نہ بیوی میاں کام آئیں گے، نہ کسی دوست احباب ایک دوسرے کام آئیں گے، بلکہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سب حالات سے پریشان اور دوچار ہوں گے۔ اس دن فیصلہ اگر کسی کا چلے گا تو اللہ کا چلے گا۔ وہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ وہ اللہ قہار ہے، وہ اللہ جبار ہے، وہ اللہ متکبر و متعال ہے، وہ اللہ بڑا زبردست ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ چاہے تو دنیا میں پکڑ سکتا ہے اور چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ محاسبہ کرے گا اور حساب لینا چاہے گا اور پوچھ گچھ شروع کر دے گا تو کوئی اللہ کے عذاب سے بچ بھی نہیں سکے گا۔ اس لیے اس دن کو سامنے رکھو، اپنا نصب العین بناؤ، اپنا ٹارگٹ بنا کے رکھو کہ ہمیں آخرت کی کامیابی چاہیے۔ اس کامیابی کے حصول کے لیے دنیا میں کچھ تکلیف اٹھانا پڑ سکتی ہے، کچھ پریشانیاں آ سکتی ہے، کچھ دقتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بہت ساری خوش نمائیوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، زیب و زینت کی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں،
نمائش سے دکھاوے سے آپ کو بچنا ہوگا. عبادت و بندگی میں دل لگانا ہوگا. اللہ کی بندگی کر کے اپنے آپ کو اللہ سے رشتہ ناطہ جوڑنا ہوگا. شیطان کے نقش قدم پر چلو گے اس کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑ کے رکھو گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرو گے تو اللہ کا تیار کردہ جنت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے. اس سورہ کا مفہوم یہی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بے انتہا چیزیں تمہیں عطا کی ہیں, ان بے انتہا چیزوں سے فیضیابی حاصل کرو اور اس کا شکر ادا بجا لاؤ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں جنت کی نعمتوں سے فیضیابی کا موقع عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں بھی, آپ کو بھی, جملہ مسلمانوں کو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.